السلام علیکم ناظرین گرامی، آخر نیوز ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین، اس ولاگ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اسپارکو نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی ہیں اور کہاں کہاں پہ یہ زیادہ علاقے متاثر ہوئے ہیں، کہاں پہ کم ہوئے ہیں۔ پوری اوورال پنجاب کی جو رپورٹ ہے وہ اس نے دے دی ہے، اس میں تصاویر جاری کر دی ہیں۔ جو اسپارکو نے جو بیسیکلی یہ کمپنیاں ہیں پاکستان کی جس نے سیٹلائٹ کی لانچ کی ہیں، پچھلے عرصے میں بھی سیٹلائٹ لانچ کی گئی جو کہ موسمی اثرات اور موسمی تمام جو صورتحال کے اوپر وہ نظر رکھتی ہے، تو اس سیٹلائٹ سے لی گئی یہ تصاویر جو ہے نا وہ جاری کی گئی ہیں۔ پاکستان کی قومی خلائی ایجنسی اسپارکو کی جانب سے یہ جاری کی گئی ہیں اور سیلاب متاثرہ علاقوں کی تمام تر جو سیٹلائٹ تصاویر ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ سیلاب سے پہلے کی بھی ہیں، سیلاب کے بعد کی بھی ہیں۔ ناظرین، سیلاب کے جو پنجاب کی تمام تر جو تباہی ہے اس میں اس تصویر میں ان تصاویر میں زیادہ جو تصویریں ہیں ان میں دیکھی جا سکتی ہیں کتنی جو تباہی ہوئی ہے پنجاب کے اندر، اور جو وہاں پہ جو علاقے زیر آب آئے ہیں، جو جگہیں زیر آب آئی ہیں، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس میں موجود ہے۔ سیلاب سے پہلے کی بھی ہیں، آپ یہ جیسی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، سیلاب کے بعد کی بھی ہیں۔ تمام دریا جو ہے سیلاب سے پہلے کی جو تصویر اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنی اپنی حدود کے اندر ہی بہہ رہے ہیں، لیکن جب سیلاب ہے اس کے بعد سے جو دریا ہیں، جو پانی ہے وہ کس طرح سے پھیلا، وہ دوسری جو پکچر ہے اس کے ساتھ وہ بھی شو کر رہی ہے، وہ دکھا رہی ہے۔ اس میں دائیں جانب جو سیکنڈ ورڈ پکچر ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیلاب کے بعد ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے مخصوص جو دریا ہیں جو انہی میں پانی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو 22 اگست اور 24 اگست کی دو تصویریں بیسیکلی یہ جاری کی گئی ہیں۔ 22 اگست جو سیلاب بننے سے پہلے اور پھر 24 اگست سیلاب بننے کے بعد کی تصاویر ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے نا وہ وہاں پہ پانی اس کے بعد آیا، اس سے فرق کتنا پڑا۔ ضلع غزر کی وجہ سے بھی اس میں تصاویر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے اور کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس میں ضلع غزر کی بیسیکلی ایک پکچر بھی جو میں سیکنڈ لاسٹ پہ جو ہے نا وہ آپ دکھا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی جو اس میں جو پانی کی جو فریکوینسی ہے وہ بڑی ہے اور کس طرح زیادہ نقصان جو ہے ہوا ہے، اور کتنی بڑی ریشو میں پاکستان کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر پانی پھیل گیا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ ہاں، پہلے کی پکچر کے ساتھ اگلی پکچر کے ساتھ موازنہ کریں گے آپ، اس میں آپ دونوں فوٹیج جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے اور کتنا بڑا نقصان ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے متعدد ایسی جگہیں اور دیہات تھے جہاں تک پنجاب حکومت جو ہے نا ان کا کوئی نمائندہ پہنچ سکا، نہ ہی کوئی جو ہے نا ان کی گورنمنٹ کا کوئی ممبر پہنچ سکا کہ تاکہ وہ لوگوں کو ریلیف مہیا کر سکیں، بلکہ وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ مطلب اپنی فیملی کو بچاتے رہے، اپنا سامان نکالتے رہے۔ اچھا، ایون بعض جگہوں پہ ایسی بھی اطلاعات آئی ہیں، ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ وہاں پہ جیسے جو گاؤں دیہات ہیں یا ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ یہ لوگ نہیں پہنچے، وہاں پہ جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی مدد آپ کی طرح ریسکیو کرنے کی کوشش کی تو ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہاں پہ جو کشتی والے حضرات تھے انہوں نے بھی پھر اپنے من مانے ریٹ مانگنا شروع کر دیے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ جیسے چند ہی مطلب 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر 5-10 منٹ کا راستہ جو ہے اس کے لیے بھی ان لوگوں نے 15-20 ہزار روپیہ مطلب مانگا ہے، اور تو جو غریب تھے وہ بیچارے کہاں سے پے کریں، جن کے پاس جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے، لیکن جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ لوگ بیچارے وہیں پہ پھنسے رہے اور وہ ابھی تک نہیں نکل پائے ہیں۔ تو یہ المیہ جو ہے نا ہمارے لیے ہے، اور نہ صرف گورنمنٹ کے اوپر سوال اٹھتا ہے بلکہ بطور مسلمان ہمارے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ ہم لوگ نا اتنے بے حس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ایک ان لوگوں کے اوپر مصیبت ہے یا آپ اوپر سے آپ ظلم کی انتہا کریں، اپنے ڈبل ریٹ مانگنا شروع کر دیں، یا ڈبل کیا میں 1000 گنا کو ہوں تو وہ بھی کم ہوں گے، مطلب اتنے بڑے آپ نے ریٹ مانگنا شروع کر دیے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ مشہور مقولہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ کل جو ہے وہ قیامت ہے تو آج یہ تمام جو تصویریں جو جانمازیں ہیں یہ لوگ مہنگی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو پتہ ہوگا یہ بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے اس کے باوجود بھی۔ مطلب یار خدا کا خوف کرو یار، اس حد تک ان لوگوں کے اوپر جو ان کے گھر بار اجڑ گیا ہے کہ مویشی بہ گئے ہیں، سامان سارا ان کا، آپ خود آئیڈیا لگائیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو تو آپ دوبارہ سے کیسے چیزیں بنائیں گے، مکان بناتے ہو آپ کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اور وہ سارے کا سارا پانی کی نظر ہو جائے تو آپ دوبارہ اس اسٹیج تک پہنچنے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا، آپ کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ ناظرین، آپ کی سوال سے کیا رہے کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے بلاگ سے پھر حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے کی بات۔